آج کی کہانی کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک خبر ہے۔ یہ بات ہے 3 مارچ 2024 لاہور کے علاقے نواکوٹ کی۔ رات کے 1:30 بجے کینیڈا سے آئے ہوئے ایک نوجوان کو سڑک پر روکا جاتا ہے اور اس کے سر کے بالکل درمیان میں گولی مار کر اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کی لاش اسی طرح سڑک پر صبح 6 بجے تک پڑی رہتی ہے۔ اس کے خاندان سے کوئی بھی اس بات پر پریشان نہیں ہوا کہ آخر وہ اب تک گھر کیوں نہیں پہنچا۔ صبح لوگ اس کی لاش کو دیکھتے ہیں تو پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے۔ پولیس کی تفتیش کے دوران جو کچھ کھل کر سامنے آتا ہے وہ یہ تھا کہ قتل ہونے والے نوجوان کا نام علی رضا تھا۔ علی رضا اپنے والدین کے ساتھ کینیڈا میں رہتا تھا۔ اس کے والدین کا تعلق تو سانگلا سے تھا مگر ان کا کاروبار کینیڈا میں تھا، اس لیے وہ مستقل طور پہ کینیڈا میں رہتے تھے۔ 6 سال پہلے علی رضا اور اس کے والدین پاکستان آئے۔ یہاں انہوں نے ایک فیملی فرینڈ کے ذریعے علی رضا کے لیے رشتہ تلاش کیا اور اپنے بیٹے کی شادی کنوت نامی لڑکی سے کر دی۔ شادی کے بعد یہ پورا خاندان کینیڈا واپس چلا گیا۔ علی رضا کینیڈا میں ٹیکسی چلاتا تھا۔ اس کے پاس وہاں کا PR کارڈ یعنی پرماننٹ ریزیڈنس کارڈ تھا۔ وہیں رہتے ہوئے علی رضا اور کنوت 2 بیٹیوں کے والدین بن گئے۔ ان کی پہلی بیٹی کی عمر تقریباً 1.5 سال اور چھوٹی بیٹی کی عمر 2 ماہ تھی۔ شادی کے پہلے کچھ مہینے تو کنوت اور علی رضا کے بہت خوشگوار گزرے مگر شادی کے چند مہینے بعد ہی کنوت کے تیور بدلنا شروع ہو گئے۔ اس کا اکثر علی رضا سے جھگڑا رہتا۔ اب کنوت کو بھی پرماننٹ ریزیڈنس کارڈ مل چکا تھا۔ وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان دوریاں بڑھتی جا رہی تھی۔ علی رضا اپنی ازدواجی زندگی بچانا چاہتا تھا، اس لیے اس کی ہر ممکن کوشش تھی کہ وہ اپنی بیوی کی ہر بات بغیر جھگڑے کے مان لے۔ زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی کہ ایک دن کنوت نے علی رضا کو کہا کہ وہ کینیڈا میں پاکستانی میڈ کپڑوں کا بزنس کرنا چاہتی ہے اور اس کے 3 سوٹ کیس پاکستان میں ہیں۔ علی رضا جائے اور وہ کپڑوں سے بھرے سوٹ کیس لے آئے۔ علی رضا جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو بتایا کہ کنوت اسے پاکستان بھیج رہی ہے۔ اس کے بھائی نے کہا کہ ابھی 5 مہینے پہلے تو پوری فیملی پاکستان سے ہو کر آئی ہے، تو اب جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سوٹ کیس پارسل کروائے جا سکتے ہیں مگر کنوت نہیں مانی۔ اس نے علی رضا کا ٹکٹ بھی خود بک کروایا۔ علی اپنی بیوی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، دوسرا وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ چلو پاکستان جا کر اپنے سسرال والوں سے بات کرے گا اور ان کے ذریعے کنوت کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے اس نے پاکستان جانے کے لیے ہاں کر دی۔ علی رضا 14 فروری کی رات پاکستان پہنچا۔ وہ سیدھا اپنے سسرال گیا اور وہیں رہا مگر ابھی علی رضا واپس نہیں گیا تھا کہ اس کی بیوی 1 ہفتے بعد ہی اپنا دونوں بیٹیوں سمیت پاکستان آ گئی۔ یہاں آ کر دونوں کے معاملات ٹھیک ہونے کی بجائے اور خراب ہو گئے۔ ان کے درمیان مسلسل لڑائی جھگڑا رہتا۔ ایک دن علی رضا نے اپنے والد کو کال کی تو پیچھے سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ علی رضا نے اپنے والد کو کہا کہ اسے لگتا ہے کہ یہ لوگ اسے مار دیں گے۔ اس نے اپنے والد کو بتایا کہ وہ زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزارتا ہے اور کھانا بھی باہر ہی سے کھاتا ہے۔ چند دن یوں ہی گزرے اور 3 مارچ کی رات آ گئی۔ علی رضا رات کا کھانا کھا کر باہر سے آیا تو اس سے کنوت نے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے تو علی نے بتایا کہ وہ کھانا کھا کر آیا ہے۔ کنوت نے کہا کہ وہ خود کھانا کھا کر آیا ہے اور وہ بھوکی بیٹھی ہے۔ اس نے علی سے کہا کہ وہ دوبارہ جائے اور کنوت کے لیے کھانا لے کر آئے۔ علی کے لیے یہ بات خوشگوار حیرت کا باعث تھی کہ کنوت اس سے کھانا لانے کو کہہ رہی ہے۔ وہ کھانا لانے کے لیے جو ہی گھر سے باہر نکلا، موٹر سائیکل پر سوار 2 ڈاکو آئے۔ انہوں نے علی رضا کو روکا، اسے پکڑا، پستول دکھایا، اسے نیچے بٹھایا اور اس کے سر کے بالکل درمیان میں دماغ والی جگہ پر گولی ماری اور فرار ہو گئے۔ یہ رات 1:30 بجے کا وقت تھا۔ علی کو زیادہ تڑپنے کا موقع بھی نہ مل سکا اور موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی مگر اس کی لاش کو دیکھنے یا اٹھانے والا کوئی بھی نہ تھا۔ صبح 6 بجے تک اس کی لاش ادھر ہی پڑی رہی۔ صبح کچھ راہ گیروں نے لاش دیکھی، کچھ محلے کے لوگوں نے اسے پہچان لیا اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے لاش قبضے میں لی اور پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی۔ علی رضا کے والد کو کینیڈا میں اطلاع دی گئی۔ اس کا والد فوراً پاکستان پہنچا اور اس نے علی رضا کے سسرال والوں پر مقدمہ درج کروا دیا۔ اس نے کہا کہ ان لوگوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے اسے بلایا تھا اور اسے قتل کروایا ہے۔ پولیس نے علی رضا کے قتل کے الزام میں اس کی بیوی کنوت، اس کی ساس ربیہ سمیت 5 افراد کو حراست میں لے لیا۔ کنوت نے پہلے تو رونا دھونا کیا کہ ایک طرف تو اس کا شوہر قتل ہو گیا، وہ بیوہ ہو چکی اور اسے عدت کے دوران ہی گرفتار کر لیا گیا، یہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، مگر بہت دیر تک وہ پولیس کی تفتیش کا سامنا نہ کر سکی۔ پولیس نے کنوت کا موبائل قبضے میں لے کر اس میں موجود لوگوں سے رابطے دیکھے۔ اس فون میں موجود جن لوگوں سے کنوت کے رابطے تھے ان میں سب سے اہم شخص عمیر تھا۔ عمیر کچھ دن تو فرار رہا مگر اسے جلد ہی گرفتار کر لیا گیا۔ کنوت اور عمیر سے دوران تفتیش جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ عمیر اور کنوت بچپن کے دوست تھے، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، دونوں 8ویں جماعت تک کلاس فیلو بھی رہ چکے تھے۔
मगर स्कूल छोड़ने के बाद भी इनके राब्तों में कमी ना आई थी। दोनों जवान हुए, अपनी अपनी तालीम मुकम्मल की। इस दौरान कनूत की शादी अली रज़ा से हो गई और वो कनाडा चली गई। वहाँ भी उसके उमैर के साथ राब्ते कायम रहे। यही राब्ते कनूत और अली रज़ा के दरमियान झगड़ों की वजह बने। अगरचे अली रज़ा जानता था कि कनूत उमैर से राब्ते में है, मगर वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बचाना चाहता था। वो चाहता था कि कनूत उमैर को मुकम्मल तौर पर छोड़ दे और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी पर मुकम्मल तवज्जो दे। अब उनकी 2 बेटियां भी हैं, अब तो कनूत को ठीक हो जाना चाहिए। मगर नाम नेहाद इश्क का भूत कनूत और उमैर के सर पर सवार था। कनूत ने उमैर से वादा कर रखा था कि जैसे ही उसे कनाडा का परमानेंट रेजिडेंस कार्ड मिलेगा तो वो अली रज़ा से जान छुड़ा लेगी और उमैर से शादी करके उसे कनाडा बुला लेगी और वो दोनों अपने मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजारेंगे। इसीलिए कनूत ने 14 फरवरी को अली रज़ा को पाकिस्तान भेजा और उसके 8 दिन बाद वो खुद भी पाकिस्तान आ गई। मगर यहाँ एक अहम बात यह है कि वो जिस दिन पाकिस्तान आई उसी दिन अपने वालिदैन के घर नहीं गई, बल्कि पाकिस्तान आकर उसने एक रात लाहौर माल रोड के एक होटल में उमैर के साथ गुजारी। वहाँ इन दोनों ने अली रज़ा को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की और एक शख्स मुस्तफ़ा से राब्ता किया। एक रात गुजारने के बाद वो अपने वालिदैन के घर गई, जहाँ अली रज़ा पहले ही मौजूद था। कनूत ने अली रज़ा की सारी रूटीन देखी कि वो रात कब वापस आता है, कितना वक्त घर में गुजारता है, कितना घर से बाहर गुजारता है। फिर उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया कि उसे किस तरह से कत्ल किया जाए कि ये वाक़या कत्ल का नहीं डकैती का लगे। 3 मार्च की रात अली रज़ा घर आ गया तो उमैर ने कनूत को मैसेज किया कि अली रज़ा को बाहर भेजे। इसलिए कनूत ने अली रज़ा को कहा कि वो इसके लिए खाना लाए और जब अली रज़ा खाना लेने गया तो उसे गली ही में रोक कर उसे कत्ल कर दिया गया। कनूत, उमैर और कनूत के वालिदैन इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। मौजूदा इतलात आने तक कनूत और उमैर अपना जुर्म कबूल कर चुके हैं। मगर यहाँ सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है, कनूत अगर चाहती तो वो अली रज़ा से तलाक ले सकती थी, उसे कत्ल क्यों करवाया गया और फिर पाकिस्तान ही में उसे कत्ल क्यों करवाया गया? इसके पीछे यहाँ एक और राज मौजूद है। असल बात यह है कि अली रज़ा की कनाडा में इंश्योरेंस हुई थी और किसी हादसाती मौत की सूरत में वो तमाम रकम उसकी बीवी कनूत को मिलनी थी। पहले तो ये सोचा गया कि अली रज़ा को कनाडा में कत्ल करवाया जाए, मगर वहाँ के कवानीन को देखते हुए ये फैसला किया गया कि उसे पाकिस्तान में कत्ल करवाया जाए और उसे एक हादसे का रंग दिया जाए ताकि इंश्योरेंस की सारी रकम कनूत के नाम हो सके। ये सारी बातें खुलकर सामने आ चुकी हैं। उमैर और कनूत अपना जुर्म कबूल कर चुके हैं, मगर अभी तक इस पे मजीद तफ्तीश होना बाकी है। ये केस अदालत में जाएगा। यहाँ बहुत अहम बात यह है कि अदालत इनके खिलाफ जो भी फैसला करेगी, वो अपना जुर्म कबूल कर चुके हैं तो यकीनन उन्हें सज़ा हो जाएगी। मगर इस नाम नेहाद इश्क के नतीजे में कई ख़ानदान उजड़ने वाले हैं। उन 2 बेटियों का क्या होगा कि जब वो बड़ी होंगी तो कौन वालिद उनके सर पे हाथ रखेगा? कनूत और उमैर तो जेल में चले जाएंगे, उन दोनों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है और उसके साथ साथ अली रज़ा का ख़ानदान, उमैर का ख़ानदान और कनूत का ख़ानदान मुकम्मल तौर पे बर्बाद हो चुका है। कोई भी मुजरम जब जुर्म करने की सोचता है तो वो ये सोचता ही नहीं है कि उसका नतीजा क्या निकलने वाला है, मगर कुदरत की लाठी बेआवाज़ होती है। जो भी जुर्म करेगा आखिर उसका नतीजा बुरा निकलेगा। किसी और खबर, किसी और इत्तला या किसी और कहानी के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आरबी गौहर को इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।